السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ لقطہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں راستے میں گری پڑی ہو اور اس کے مالک کا کوئی پتہ نہ ہو، تو ایسی گری ہوئی جو چیز ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حدیث عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف بكاءها أو عفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. فسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك وما لها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. زید بن خالد جہنی ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا گیا کہ کوئی راستے میں اگر سونا یا چاندی گرا پڑا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی رسی یا تھیلی کو اچھی طرح پہچان لو، پھر پورا سال اس کی جو ہے وہ اس کے لیے اعلان کرو اس کا، اگر اس کا پتہ چل جائے، یعنی اگر اس کا پتہ نہ چلے اور کوئی وصول کرنے نہ آئے تو پھر اسے خرچ کر لو، لیکن یہ تیرے پاس امانت ہے، اگر زمانہ بھر میں کسی دن اس کا طالب یا اس کا مالک آ جائے تو تم اسے ادا کر دو۔ پھر آپ سے سائل نے گم شدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا واسطہ، اس کو رہنے دو، اس کا جوتا، اس کا مشکیزہ اس کے ساتھ ہے، پانی پی سکتا ہے، درختوں سے پیٹ بھر سکتا ہے، اس کا مالک خود اسے تلاش کر لے گا۔ پھر آپ سے بکری کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا یہ تیرے لیے ہے، یا تیرے کسی دوسرے بھائی کے لیے ہے، یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے۔ لقطہ گری ہوئی چیز، اعرف اعلان کرو، معلوم کرو، وکاءہا تسمہ یا رسی، عفاصہا تھیلی، اس کے بعد اعرفہا سنہ، عرفہا سنہ، اس کا اعلان کر سال بھر، فاستنفقہا اسے خرچ کر لو، ولتکن ودیعۃ عندک، اور یہ کہ وہ امانت تیرے پاس، ضالۃ الابل گم شدہ اونٹ، حذاءہا اس کا جوتا یعنی پاؤں، سقاءہا اس کا مشکیزہ، الذئب بھیڑیا۔ یعنی اگر کوئی چیز کسی کی آپ کو ملتی ہے اور آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو اس چیز کو آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ قیمتی چیز ہے اس کو آپ اٹھا لیں، اور پھر اس قیمتی چیز کے بارے میں آپ اعلان کریں لوگوں میں کہ بھئی کسی کی کوئی چیز اگر گم ہوئی ہے تو وہ نشانی بتا کر، اس کی مقدار بتا کے، اس کی جو خاص نشانی ہو سکتی ہے وہ بتا کر مجھ سے وصول کر لیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ 1 سال اس کے لیے اعلان کرتا رہے، 1 سال اس کے مالک کا انتظار کرے، اور اگر 1 سال پورا گزر گیا اور اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا تو اب آپ پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی فرما دی کہ زندگی بھر کبھی بھی اس کا مالک اگر آپ کے پاس آ جائے اور وہ اپنی اس گم شدہ چیز کے بارے میں نشانی جو ہے وہ بتا دے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس چیز کو واپس کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے پاس امانت تھی،
اور ایک وقت کے بعد اگرچہ آپ نے اس کو استعمال کیا ہے لیکن اصل اس کا مالک وہی ہے کہ جس کی وہ چیز گم ہوئی ہے، تو آپ اس کو واپس کریں گے۔ اس کے بعد اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اونٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ طاقتور جانور ہے، اس کے ایسے کوئی ضائع ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے، اس کو اپنے کھانے پینے کے لیے اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو اس کا بھی وہ بندوبست کرنے کا پورا طریقہ جانتا ہے، اور دیر تک بھوکا بھی رہنا جانتا ہے۔ ایک اونٹ کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ تو کوئی دوسرے کچھ جانوروں سے خطرہ ہے، وہ بڑے جسم کا مالک ہے اونٹ، اور اس کے بارے میں یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ ایسے کہیں ضائع ہو جائے گا، تو اس کو چھوڑ دو، یا تو وہ خود اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے گا یا مالک اس کو پالے گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو پکڑ کے باندھنا یا اس کو اپنی تحویل میں لینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا بکری کے بارے میں، تو بکری ایک کمزور جانور ہے، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جیسے آخر میں فرما دیا کہ وہ تو اگر آپ لوگ اس کو پکڑ کے نہیں باندھو گے، اپنی تحویل میں نہیں لوگے، تو ممکن ہے کہ بھیڑیا ہی اس کو کھا جائے، تو یہ تو مال ضائع ہو جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم اپنی تحویل میں لے لو، اس کا بھی مالک اگر مل جائے تو اس کو واپس کر دو، نہیں تو تمہارے پاس بندی ہے، تمہارے استعمال میں ہے، لیکن اگر اس کا مالک کبھی بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی واپس کرنا ہوگی۔ تو یہ مختلف چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ تو آج اس دور میں سونے اور چاندی پر قیاس کرتے ہوئے مال ہے، روپیہ ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی قیمتی چیزیں ہیں، جیسے یہ موبائل بھی ایک قیمتی چیز ہے، تو ایسی کوئی بھی قیمتی چیز اگر آپ کو کسی کو ملتی ہے تو اس کا حکم یہی ہوگا، اس کو جو ہے وہ آپ اعلان کریں لوگوں میں کہ آپ کی یہ چیز مجھے ملی ہے، تو اس کا جو مالک ہے وہ مجھ سے وصول کر لے، اور اگر کوئی نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد آپ اس کو استعمال میں لائیں، اور اس کے بعد زندگی میں کبھی اس کا مالک مل جائے تو اس کی امانت اس کو لوٹا دیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج، اس دور میں یہ امانت نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگوں کو کسی کا موبائل مل جائے تو وہ سب سے پہلا کام ہی یہ کرتے ہیں کہ اس کو کھول کے اس کے سم نکال دیتے ہیں، اس کا نمبر بند کرتے ہیں، تاکہ اس کا مالک جو ہے نا وہ اس کو ڈھونڈ نہ سکے۔ تو موبائل کا جناب سب سے پہلا کام اس کے نمبر ڈیلیٹ کرنا، اس میں اگر کوئی ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ جن سافٹ ویئر کے ذریعے موبائل کا پتہ چل سکتا ہے کہاں ہے، وہ بھی سب ڈیلیٹ کرنا، سم نکال دینا، اور پھر اس کے بعد اپنے قبضے میں لے لینا۔ ایسی ہی کوئی کسی کو مال مل جائے، پیسہ مل جائے، تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے کہ کوئی ایسا دیانت دار اور امانت دار بندہ ملے کہ وہ کسی کی گم شدہ چیز کو واپس کر دے، بلکہ یہاں تو جیبیں کاٹ لی جاتی ہیں۔ جیبیں عام جگہوں پر کیا کٹنی ہیں، لوگ تو حرم میں اب جیبیں کاٹ لیتے ہیں، تو اتنی بری حالت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑا خوفناک معاملہ ہے کہ انسان کس طریقے سے کسی کی چیز کو ہڑپ کر جاتا ہے، اور وہ ظلم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی ایسا کوئی موقع آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کہ کس طریقے سے کسی کی امانت کو لوٹانا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جیسے یہ بڑے جانور ہیں اونٹ وغیرہ، تو ابھی تو ہمارے ملکوں میں تو خیر اونٹ وغیرہ نہیں، یہاں پر سعودیہ میں آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ اونٹ وغیرہ ہیں، لیکن اونٹ کا معاملہ وہ الحمدللہ ایسا ہے کہ وہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر سکتا ہے، تو اس کی کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ باقی رہے چھوٹے جانور جیسے بکری ہے، ایسی مرغی وغیرہ بھی جیسے ہے، اس قسم کی بھی جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر وہ گمشدہ کسی کو ملتی ہے، بکری مل گئی
یا کوئی مرغی وغیرہ مل جاتی ہے یا کچھ اس قسم کے جو گھر کے اندر کچھ ایسے بعض پرندے ہوتے ہیں یا ایسے کوئی جانور ہوتے ہیں کسی کی گھر میں پالتو، تو اس کے لیے پھر یہی حکم ہے کہ وہ اگر کسی کا ہے تو آپ کے پاس اگر آ جاتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور اس کا مالک کل کو اس کا تقاضا کرے تو وہ چیز اس کو واپس کر دی جائے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک خطرناک دور ہے، فتنوں والا دور ہے، لوگ تو لوگوں کے جانور کھول کے لے جاتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں وہاں پر، بکریاں چرا لی جاتی ہیں، مرغیاں چرا لی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ بھینسیں وغیرہ چوری کر لی جاتی ہیں، گائے چوری کر لی جاتی ہیں، اور پھر چوری کر کے جناب باقاعدہ طور پر ہمارے قانونی ادارے بھی ان چوروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی یہ گناہ کی چیزیں، یعنی کسی نے کسی کا مال لٹانا کیا ہے، کسی کے پاس اس کا کھڑا ہوا مال اپنے قبضے میں لے لینا اور اس کو چرا لینا، اس پر قبضہ کر لینا، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اسلام ہماری یہ تربیت کر رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز کسی کی ملتی ہے تو اس کو واپس کرنا ہے، اور خاص کر اس طرح کا کوئی جانور ہے تو اس کو اپنی تحویل میں لے کر اس کی حفاظت بھی کرنا، اور اس کی حفاظت کر کے اس کے بعد مالک ملے تو اس کو لوٹانا۔ تو یہ ہماری دینی تربیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حدیث نمبر 287 عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق امرئ مسلم لو شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر والله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا ووصيتي عندي۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو کہ وہ 2 راتیں گزارے، مگر اس حال میں کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری وصیت میرے پاس ہوتی ہے۔ ما حق امرئ مسلم، کسی مسلمان شخص کو یہ حق نہیں، لو شیء، اس کی کوئی چیز، ارید ان یوصی فی، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں وصیت کرے، یبیت لیلتین، گزارتا ہے 2 راتیں، فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما مرت علی لیلہ، نہیں گزری مجھ پر ایک رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کا کوئی پتہ نہیں کہ انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے گی، تو انسان کو یہ چاہیے کہ اس کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، لینے دینے کے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی امانت والی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی چیزیں وراثت کی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی کسی چیز کے بارے میں خاص نصیحت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں ہر مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کے رکھے، اور اس وصیت کو جو ہے اس کے اگر وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے گھر کے وارث اس وصیت کو دیکھیں، کھولیں اور پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، الا کہ اس وصیت میں اگر کوئی غیر شرعی بات لکھی ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، لیکن شرعی حدود میں جو بھی چیز ہوگی تو اس کی اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو پھر اس کے بعد میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات لکھی ہوئی وصیت میرے پاس نہ ہو۔ تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی ہمارے مسائل ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات چیزیں ہوتی ہیں جو ممکن ہے کہ اس کے بارے میں اگر ہم وصیت نہیں کریں گے تو ہمارے بعد ممکن ہے کہ ہمارے گھر میں موجود لوگ
اس کے لیے کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکے اور اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے وہ حق ادا نہ کر سکے۔ ایک مثال ہے کہ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں یا وہ امانت رکھنے والا جانتا ہے، تو آپ ایک وصیت لکھ دیں کہ یہ میرے پاس فلاں کی امانت ہے اور یہ فلاں کو اگر میں جو کچھ ہو جاتا ہے تو اسے اس کی یہ امانت ملنی چاہیے، اور یہ یا کسی کا کوئی حق میرے پاس ہے تو یہ فلاں کا حق ہے اور یہ اس کا حق اس کو لوٹا دیا جائے۔ یا گھر میں کسی کے بارے میں کوئی وصیت کرنا ہو، کوئی یتیم بچے ہیں یا آپ کے زیر کفالت کوئی لوگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی وصیت کرنا ہو تو وہ چیزیں انسان لکھ کے رکھ دے۔ انسان کی چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، ایک انسان کا معاملہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ جو کسی وقت بھی پھٹ جائے گا، چلتے چلتے انسان کی کسی وقت بھی جان نکل جائے، کس وقت انسان ختم ہو جائے، اس کو کیا پتہ ہے۔ ابھی جیسے یہ ہمارے عبدالرحمن بھائی بیٹھے ہیں کہ اچانک ہی گر گئے اور 10 منٹ بے ہوش رہے، اور اس سے پہلے ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن اچانک یہ معاملہ، تو اچانک کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اچانک کئی اموات ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ایک بندہ ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست آپ کے پاس آیا، بیٹھا، بات چیت ہوئی، کبھی تو ایسا ہوا کہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس کی جان نکل گئی ہے، کبھی یہ ہوا کہ یار ابھی تو مجلس سے اٹھ کے گھر گیا اور گھر جا کے جان نکل گئی ہے، کبھی یہ خبر آتی ہے راستے میں جاتے وہ حادثہ ہو گیا ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے یا شاید 1-2 ماہ پہلے پاکستان میں ایک شیخ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے ان کی جان نکل گئی۔ تو یہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کس وقت اس دنیا سے چلا جائے گا، تو تیاری رکھنی چاہیے۔ تو اس وصیت کی اس نصیحت میں ہمارے لیے اصل میں یہ ایک تلقین ہے اور ایک یہ تنبیہ بھی ہے اور ایک یہ ہمارے لیے فکر والی بات بھی ہے کہ کیا خبر کب انسان کے ساتھ کیا ہو جائے، کس وقت انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ جائے۔ تو ایک تو یہ انسان کو یاد رہے گا اور اس کی فکر رہے گی، اور دوسرا اگر اس کے ذمے کسی کی امانتیں ہیں تو اس کے وصیت لکھنے سے کل کلاں کو اللہ کے ہاں الحمدللہ اس کی جان چھوٹنے کا جو ہے وہ چانس ہے، امید ہے کہ بھی اس بندے کا پورا ارادہ تھا کہ وہ اپنے اس حق کو ادا کرے، اس امانت کی ادائیگی کا اس کا پورا ارادہ تھا، اس لیے تو اس نے وصیت لکھ کے رکھی، اور اب چونکہ اس کا وقت آ گیا، اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی جان نکل گئی، تو اس کے بعد کے جو وارث ہے اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں اور وہ چیز اگر ان کے پاس موجود ہے تو وہ چیز ادا کر دیں۔ اور اگر بالفرض ایک بندہ مقروض ہے، اس پر قرض ہے اور وہ اپنا قرض لکھ جاتا ہے، لیکن پیچھے وارث جو ہیں ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو پاتے کہ وہ اس کا قرض ادا کر سکیں، تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن اگر اس کے وارثین وہ گنجائش پا لیتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس مرنے والے کا جو ایسا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز اس کے اوپر ہے تو اس کی ادائیگی کی فوری کوشش کریں۔ وصیت لکھنے والا لکھ گیا، اور اس کے پیچھے اب جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ تو یہاں پر تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹی معاملات ہیں، مرنے والے کی چیزوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی کسی کا کچھ واجب ہو تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو اس کے اوپر تھا، ہمارے اوپر تو نہیں ہے۔ کوئی ایسی وصیت بھی سامنے آ جائے تو وہ پھاڑ پھوڑ دی جائے گی، جلا دی جائے گی، غائب کر دی جائے گی، اور بلکہ خود اس کی چیزوں پر قابض ہو جائیں گے، دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے کہاں کہاں اس کی چیز کوئی ہے اور اس کو قبضے میں لے لو اور غائب کر دو، اور اس کے اوپر اپنی ملکیت جتا لو اور اپنا اس کے اوپر کنٹرول وہ مضبوط کر لو۔ تو یہ تو لوگوں کی حالت ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تو 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ طوق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی وصیت کرنے والا وصیت کر گیا
تو اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ اس پر عمل کریں۔ ابھی اگلی حدیث ہے، عن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى تنتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرث له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إن مات بمکہ۔ سعد بن وقاص ان سے روایت ہے، فرمایا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عیادت کی، تو حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے سخت بیماری تھی، میں بیمار تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے تکلیف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میں مالدار ہوں اور میرے وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی نصف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1/3، آپ نے فرمایا ہاں 1/3، لیکن یہ بھی بہت ہے، تم اپنے جو وارث ہیں ان کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یاد رکھو تم جب بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرو گے مگر اس سے تمہارا درجہ بڑھ جائے گا اور تمہیں بلند درجہ حاصل ہوگا، اور شاید تم باقی رہو گے یہاں تک کہ بہت سے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بہت سے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ آپ نے دعا کی اللہ میرے صحابیوں کی ہجرت کو قائم رکھ اور انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر، لیکن سعد بن خولہ قابل رحم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس لیے ترس کھاتے تھے کہ وہ واپس آ کر مکہ میں فوت ہوا تھا۔ جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے سال، من وجع اشتد بی، سخت تکلیف مجھے ہوئی، یعودنی، میری بیمار پرسی کرنے لگے، بلغ بی من الوجع، مجھے بیماری لاحق ہوئی، ما ترا، جو آپ دیکھ رہے ہیں، ذو مال، مالدار ہوں، لا یرثنی، میرا وارث نہیں، الا ابنہ، مگر ایک بیٹی، افتصدق، کیا میں صدقہ کر دوں، ثلثی مالی، اپنا 2/3 مال، الشطر، نصف، الثلث، 1/3، الثلث کثیر، 1/3 بہت ہے، انک انتظر، بے شک تو یہ کہ چھوڑے، ورثتک، اپنے وارثوں کو، اغنیاء، مالدار، عالۃ، فقیر اور محتاج، ازددت بہ درجہ، زیادہ ہوا اس کے ذریعے درجہ، رفعہ، بلندی، لعلک ان تخلف، شاید تو باقی رہے، حتی ینتفع بک اقوام، یہاں تک کہ تجھ سے فائدہ اٹھائیں لوگ، ویضر بک آخرون، اور نقصان اٹھائیں تجھ سے، اللہم امد لاصحاب ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو قائم رکھ۔ یہ حدیث جو ہے اس میں ایک صحابی یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تھا لیکن بیمار ہو گئے، اور اس بیماری کے موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنے مال کا جو ہے وہ 2/3 اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. یعنی اگر میرے پاس 9 لاکھ ہیں تو میں 6 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دوں اور 3 لاکھ میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تو بہت زیادہ صدقہ کر رہا ہے. تو پھر کہا کہ میں آدھا دے دیتا ہوں اللہ کی راہ میں, نصف دے دیتا ہوں, یعنی 9 ہے تو 4.5 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. تو پھر کہا کہ ثلث دے دیتا ہوں. تو آپ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن چلو ٹھیک ہے, یعنی 9 لاکھ میں سے 3 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں اور 6 لاکھ گھر والوں کے. تو پھر آپ نے ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بالکل بھوکا چھوڑ جاؤ, فقیر چھوڑ جاؤ, کہ بعد میں وہ لوگوں سے مانگتے پھریں, ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ. ایسا نہیں کہ مرنے سے پہلے تم اتنا سارا ہی صدقہ کر دو کہ بعد میں تمہارے پیچھے وارثوں کے لیے کچھ بھی نہ بچے. تو اس حدیث سے ایک تو آپ یہ دیکھیں صحابہ کا معاملہ کہ وہ کتنے حریص تھے اس بات پر کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور انہیں یعنی کہنا پڑتا تھا کہ نہیں اس سے کم کرو. اور آج وہ دور ہے کہ آج لوگوں کو کہنا پڑتا بھی اور کرو, لیکن وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کی راہ میں کوئی 100 200 ہزار نکالنا ہو تو موت پڑتی ہے. ویسے کہیں فضول خرچی کرنا ہو تو کسی ہوٹل میں چلے جائیں تو جناب سینکڑوں ہزاروں وہاں پر خرچ کر دیں گے. لیکن اللہ کی راہ میں نہ جان نکلتی ہے, موت آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی راہ میں دینا, دین کے لیے دینا اور دین پر خرچ کرنا, اس کے لیے سینے میں گھٹن ہوتی ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں وہاں فیصل آباد میں ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کو دم کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں لوگوں کا. تو آپ کا پتہ ہے اگر کہیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے جائیں, ڈاکٹر چیک کرتا ہے, وہ اسٹیتھوسکوپ کانوں میں لگائے گا, آپ کے سینے پر رکھے گا, وہ ادھر 2 4 2 یا بلڈ پریشر آپ کو تھوڑا چیک کر لے گا اور کر کے آپ کو دوائیاں لکھ دے گا. اور فیس اس کی ہوگی, پاکستان میں تو بھی ایک ڈاکٹر صرف چیک کرنے کا ہی 1000 روپیہ لے لیتا ہے, صرف چیک کرنے کا ہی. یعنی کم سے کم جو چھوٹا لے لیں آپ, 1000 روپیہ صرف اس نے چیک کیا, تھوڑا 2 4 5 منٹ بس اس نے وہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے اور اس میں تھوڑا پیپر پہ لکھ دے, 1000 روپیہ اس کی فیس ہو گئی, وہ لے لی. لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھ کے کسی پر اس کا علاج کرتا ہے نا, تو مولوی صاحب جو نہیں لیتے کسی سے ٹھیک ہے الحمدللہ, کوئی نہیں لیتا, لیکن اگر لیتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا تم نے صحیح کیا, بلکہ یہ زیادہ حق بنتا ہے اس کا, ٹھیک کیا تم نے. تو اس کو مولوی صاحب کو 10 روپے 20 روپے پکڑائیں گے, اور مولوی نے کو آدھا گھنٹہ پڑھائی کی ہوگی اس کے اوپر قرآن پڑھ کے, تو اس کو مولوی کو یہ 20 روپے پکڑو. تو وہ فیصل آباد کے ہمارے ایک شیخ, ان کا ایک واقعہ, ایک لیڈی ڈاکٹر ان کے پاس آ گئی علاج کے لیے. ہوتا ہے یہ مسائل جو روحانی مسائل ہوتے ہیں, اس کا علاج آپ کی دنیا کی کسی ہاسپٹل میں نہیں, کسی لیبارٹری میں اس کا علاج نہیں ہے. آپ کی مشینیں فیل ہو جاتی ہیں اس مرض کو ڈھونڈتے نہیں پتہ چلتا کیا ہے اس کو. لیکن الحمدللہ قرآن اس پر پڑھیں تو قرآن کھینچ لاتا ہے اس کے اس مرض کو, اس کو ہے کیا. تو وہ دم کر دیا انہوں نے, دم کر کے بعد میں وہ جانے لگی تو کہنے لگی شیخ صاحب آپ کی کوئی خدمت کرنی ہے, کبھی آپ کی مرضی ہے, میں مانگتا کسی سے نہیں, کسی نے کچھ کرنا ہے ٹھیک. تو جاتے ہوئے نا 100 روپیہ نکال کے ان کو پکڑایا اس لیڈی ڈاکٹر نے. تو شیخ نے دیکھ کے نا ان کا, بیٹا میری ایک بات سنیں, آپ بیٹی ہیں کوئی بات نہیں میرے پاس ہے. انہوں نے شیخ نے اپنے جیب سے 100 اور نکالا, اس کا 100 اور اپنا 100 ملا کے 200 اس کو پکڑا دیا کہ آپ بیٹھی ہیں کوئی بات نہیں آپ جائیں. اور کل کو اگر ہم آپ کے پاس علاج کے لیے آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری چمڑی کیسے اترے گی. تو یہ ایسی کوئی راہیں ہوں تو وہاں پر دین کی راہ پر یا اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. تو معاملہ فضول خرچی کہیں کرنے کا ہو تو وہاں ہزاروں خرچ کر ڈالتے ہیں. تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا, اور انہیں کہنا پڑتا کہ نہیں اسے کم کرو, جیسے یہاں سعد بن ابی وقاص. پھر ایک فکر لگ گئی کہ اگر میں اتنا نہیں خرچ کروں گا تو اللہ کے نبی میں تو پھر دوسرے صحابہ جو زیادہ خرچ کرنے والے ان سے پیچھے رہ جاؤں گا. اللہ کے نبی نے یہ بات بھی فرما دی کہ نہیں پیچھے نہیں رہو گے, آگے نکلو گے. نیت کے اوپر ہے,
اگر تمہارا اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کی نیت کے مطابق تمہیں اجر مل جائے گا، تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ اس لیے ایک حدیث میں نا کہ ایک بندہ وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ مال ہو، سچی نیت کے ساتھ ہو، تو میں اتنا اللہ کی راہ میں ادھر دوں گا، اتنا اللہ کی راہ میں ادھر دوں گا۔ اس کی نیت کو چونکہ اللہ جانتا ہے تو اس کے مطابق اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ اس نے وہ کیا نہیں۔ تو لہذا آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری یہ نیت ہے، اس کی نیت کے مطابق تمہارا معاملہ ہو جائے گا۔ پھر بتایا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے چھوڑو، اور ایک ثلث اگر تم نے دینا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ دے دو۔ تو پھر اس کے بعد آگے جو ہیں کچھ چیزیں اور بھی بیان ہوئی ہیں، تو وہ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔